اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک یتیم جوان شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا، میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان سے فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص کو درخت دے گا میں عظیم الشان درخت جنت میں اسے دلواؤں گا، مگر جس کا سایہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تجارت تھی جس کو کوئی شخص رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف درخت کی بات نہ تھی، یہ تو سیدھی جنت کی ضمانت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیشکش سن کر مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے ایسا شخص جو جنت میں عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر قسمت دنیا کی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آئی، اس شخص نے پھر بھی انکار کر دیا۔ حیران نہ ہو، آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سن کر جتنے بھی اس محفل میں صحابہ کرام موجود تھے سب بڑے ہی حیرت زدہ ہوئے۔ مجلس میں موجود ایک صحابی جس کا نام ابا الدہدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، اگر تم وہ درخت خرید کر اس یتیم جوان کو دے دو تو تمہیں وہ درخت ضرور جنت میں ملے گا۔ حضرت ابو دہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا شخص ہے جو ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت نمایاں دیواروں سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کے کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر کیا تم اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کیا عقل مانتی ہے ایک کھجور کے بدلے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ مل پائے گا؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ حضرت ابو دہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جوں فرمایا، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو پورا باغ ہی اللہ رب العزت کے ہاں خرید کر کے فروخت کر دیا۔ جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں جن کے درختوں کی گنتی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا اے کاش ابو دہدہ میں ہوتا۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر کہا کہ 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل، کنواں میں نے بیچ دیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا آج تک میرے خاوند نے کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں کیا، آج بھی آپ نے جو فیصلہ
فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں نے جنت میں ہر ایک درخت کے بدلے ایک باغ جنت میں لیا ہے۔ تو ابو دہدہ نے تو منافع کا سودا کیا، بیوی نے جواب دیا۔ اس واقعے کو مسند احمد تفسیر ابن کثیر میں مختصر الفاظ میں موجود ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت کو کون تیار ہے؟ ایسے سودے کے لیے زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ سوچیے گا ضرور۔ اس زبردست واقعے کو